بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے ساتھ روزے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک فرمان کی روشنی میں گفتگو کریں گے۔ روزے کے بارے میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کا یہ فرمان ایک مشہور کتاب مصباح الشریعہ میں ہے۔ مصباح الشریعہ امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ارشادات کا مجموعہ ہے۔ اس کتاب کا تعارف انشاءاللہ ایک الگ ویڈیو میں آپ کو میں کراؤں گا۔ آج اس کتاب میں سے روزے کے بارے میں جو امام جعفر صادق علیہ السلام کا ارشاد ہے اس کی روشنی میں کچھ گفتگو کریں گے۔ قال الصادق علیہ السلام، امام جعفر صادق علیہ السلام نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کے بارے میں بیان فرما رہے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ حدیث کیا ہے؟ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ تو امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ پھر امام علیہ السلام اس جملے کی تشریح کرتے ہیں کہ روزہ ڈھال ہے۔ روزہ ڈھال ہے کا مطلب کیا ہے؟ ای سترتن، یہ ایک ستر ہے، یہ ایک پردہ ہے، من آفات الدنیا، دنیاوی آفات سے بچانے والا، وحجاب من عذاب الآخرہ، اور آخرت کے عذاب سے بچانے والا ایک حجاب ہے۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ ڈھال میدان جنگ میں ایک سپاہی اپنے ہاتھ میں رکھتا ہے تاکہ دشمن کا جو وار ہے اس سے اپنے آپ کو بچا سکے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا الصوم جنہ، روزہ ایک ڈھال ہے۔ امام جعفر صادق علیہ السلام اس کی تشریح میں فرماتے ہیں کہ روزے کے ڈھال ہونے کا مطلب یہ ہے کہ روزہ ایک پردہ ہے جو تمہارے اور دنیاوی آفات کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تمہیں دنیاوی آفات سے بچا لیتا ہے۔ یہ ایک حجاب ہے جو تمہارے اور آخرت کے عذاب کے درمیان حائل ہو جاتا ہے اور تمہیں آخرت کے عذاب سے بچا لیتا ہے۔ آگے امام علیہ السلام فرماتے ہیں فَإِذَا صُمْتَ، جب تم روزہ رکھو، چاہے واجب اور فرض روزہ ہو یا مستحب روزہ ہو۔ فَإِذَا صُمْتَ، جب تم روزہ رکھو، فَانْوِ بِصَوْمِكَ كَفَّ النَّفْسِ عَنِ الشَّهَوَاتِ وَقَطْعَ الْهِمَّةِ عَنْ خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ، جب تم روزہ رکھو تو نیت یہ کرو کہ تم اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو شہوات کے رستے پر چلنے سے روکو گے، اپنی نفسانی خواہشات کی پیروی سے روکو گے۔ کف النفس یعنی اپنے نفس کو یعنی اپنے آپ کو روک رکھنا، عن الشہوات، شہوانی خواہشات سے، اپنی خواہشات سے۔ یعنی جب روزہ رکھو تو نیت ہی یہ کرو کہ میں اپنے آپ کو خواہشات پر چلنے سے روکوں گا، یعنی میں اپنی خواہشات کو کنٹرول کروں گا، میں اپنی خواہشات کو، اپنی خواہشات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا۔ وقطع الہمہ عن خطوات الشیطان، اور یہ جو شیطان کے رستے پر چلنے کی ہمارے اندر ہمت پائی جاتی ہے، جھوٹ بولتے ہیں، غیبت کرتے ہیں، ملاوٹ کرتے ہیں، اور جتنے بھی گناہ کرتے ہیں، یہ گناہ کرتے ہیں شیطان کے رستے پر چلتے ہیں۔ کیوں کرتے ہیں؟ کہ شیطان کے رستے پر چلنے کی ایک ہمت ہمارے اندر پائی جاتی ہے۔ یہ ہمت جس دن ختم ہو گئی تو پھر شیطان کے رستے پہ بھی نہیں چلیں گے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جب تم روزہ رکھو تو نیت یہ کرو کہ میں اپنی نفسانی خواہشات کی لگام اپنے ہاتھ میں رکھوں گا اور اپنے نفس کو نفسانی خواہشات کے پیچھے چلنے سے روکوں گا، اور یہ جو شیطان کے رستے پر چلنے کی ہمت ہے، میں اس ہمت کو کاٹ دوں گا، اس ہمت کو قطع کر دوں گا، اس ہمت کو میں توڑ دوں گا۔ اب اگر غور کریں تو یہ جو پہلے امام علیہ السلام نے فرمایا کہ روزہ دنیاوی آفات
اور اخروی عذاب سے بچانے والا ستر اور حجاب ہے، اس کی وضاحت امام علیہ السلام کے اس جملے کے اندر آ گئی۔ جب ہم اپنی خواہشات پہ چلتے ہیں، جب ہم اپنی نفسانیات کی پیروی کرتے ہیں، جب ہم بے دھڑک ہو کر شیطان کے راستے پہ چلتے ہیں، جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرتے ہیں، نفسانی خواہشات کی تکمیل کے لیے شیطان کے راستے پر چلنے کی ہمت کرتے ہیں اور چل پڑتے ہیں شیطانی راستے پر، اور اپنی نفسانی خواہشات کی تکمیل اور تعمیل میں لگ جاتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرتے ہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ ہماری زندگی میں بہت ساری مشکلات پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہیں۔ ہماری ذاتی زندگی میں جتنی مشکلات اور مسائل پیدا ہوتے ہیں، خاندانی زندگی میں جتنے مسائل مشکلات پیدا ہوتے ہیں، معاشرتی زندگی میں جتنے مسائل اور مشکلات پیدا ہوتے ہیں، اگر ہم غور کریں تو ان مشکلات کا ایک بڑا حصہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کے نتیجے میں ہماری زندگی میں آتا ہے۔ ہم نے اپنی کسی رشتہ دار کا حق غصب کر لیا، نتیجہ کیا ہوا؟ ہمارے اور اس کے تعلقات خراب ہو گئے، تعلقات خراب ہو گئے، پیچیدگیاں پیدا ہو گئیں، مسائل پیدا ہو گئے۔ اسی طرح سے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ہم اپنی زندگی میں جتنے بھی مسائل دیکھتے ہیں، اکثر مسائل اس لیے پیدا ہوتے ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن کرتے ہیں۔ میاں بیوی کے درمیان جھگڑے ہوں، گھریلو مسائل، یہ سارے وہاں پیدا ہوتے ہیں کہ جہاں اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق نہیں چل رہے ہوتے۔ تو اگر نیت کر لیں کہ اپنی خواہشات کو اپنے کنٹرول میں رکھیں گے اور شیطان کے راستے پر چلنے کی ہمت نہیں کریں گے، تو ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن سے بچ جائیں گے۔ جب اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشن سے بچ جائیں گے تو پھر ان آفات سے بھی بچ جائیں گے جو ان وائلیشنز کے نتیجے میں پیدا ہوتی ہیں، اور آخرت کے اس عذاب سے بھی محفوظ ہو جائیں گے جو انہی وائلیشنز، اللہ تعالیٰ کے احکامات کی وائلیشنز کی سزا کے طور پر قیامت کے دن ہمارے سامنے آئے گا۔ پھر امام علیہ السلام فرماتے ہیں وَأَنزِلْ نَفْسَكَ مَنزِلَةَ الْمَرْضَىٰ، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اس مریض جیسا بنا لو، لا تشتہی طعاما ولا شرابا، کہ جسے کھانے پینے کی کوئی خواہش نہیں رہتی، جس کے اندر کھانے پینے کی خواہش مر جاتی ہے۔ بعض مریض ایسے ہوتے ہیں کہ بیماری کی حالت میں بھوک مر جاتی ہے، کچھ پینے کو بھی دل نہیں چاہتا، آپ بڑے اچھے خوبصورت لذیذ کھانے بنا کے اس کے سامنے رکھتے ہو، وہ کہتا ہے میرا دل نہیں چاہ رہا، پلیز اٹھا کے لے جائیں۔ آپ اسے پانی دیتے ہیں، آپ اسے شربت دیتے ہیں، آپ اسے دودھ دیتے ہیں، اس کا دل ہی نہیں کر رہا ہوتا، وہ کہتا ہے پلیز میرا جی نہیں چاہ رہا، آپ یہ اٹھا کے لے جائیں۔ تو جس طرح سے بعض اوقات کچھ بیماریوں میں مریض کی حالت یہ ہو جاتی ہے کہ وہ کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، اور اس کے ساتھ کیا کرتا ہے؟ وہ توقع رکھتا ہے متوقعاً فی کل لحظۃ من شفائک، جس طرح وہ شفا کی توقع رکھتا ہے۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جس طرح مریض کھانے پینے کو ترک کر دیتا ہے اور شفا کی امید رکھتا ہے، تم اس مریض کی طرح سے گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دو۔ جس طرح وہ کھانے پینے سے بیزار ہو جاتا ہے، تم اسی طرح سے گناہوں سے بیزار ہو جاؤ۔ جس طرح اس نے کھانا پینا اپنی زندگی سے نکالا ہوا ہوتا ہے اپنی بیماری کی وجہ سے، تم گناہوں کو اپنی زندگی سے نکال دو، اور جس طرح سے وہ بیماری سے شفا کی امید رکھتا ہے، تم بھی اسی طرح سے توقع رکھو فی کل لحظۃ، روزے کی حالت میں ہر لحظہ یہ توقع رکھو، یہ امید رکھو، کیا؟ شفاءک من مرض الذنوب، کہ گناہوں کی بیماری سے شفا مل جائے گی۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام اس جملے میں یہ بتا رہے ہیں کہ گناہ جو ہے یہ بیماری ہوتی ہے۔ تو جس طرح سے جسمانی بیماریوں میں ہم چاہتے ہیں کہ ہم کھانا پینا بھی چھوڑ دیں شفا کے لیے، تو ہم کر جاتے ہیں، تو گناہ کی بیماری سے بچنے کے لیے بھی ہمیں اپنے دل میں سے گناہ کی خواہش کو اسی طرح سے نکال دینا چاہیے۔ پھر آگے فرماتے ہیں وَطَهِّرْ بَاطِنَكَ، روزے کی حالت میں اپنے باطن کو پاک کرو۔ کس چیز سے؟ 3 چیزوں سے۔ من کل قدر، ہر قسم کی کدورت سے، وغفلت، اور ہر قسم کی غفلت سے،
و ظلمت، ہر قسم کی تاریکی سے، یقطعک عن معنی الاخلاص لوجہ اللہ، جو تمہیں اللہ کی خوشنودی کے لیے خالص عبادت کرنے سے روکے۔ یعنی امام علیہ السلام یہاں پر فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے خالص عبادت کرنے کے راستے میں 3 رکاوٹیں ہیں، ایک باطنی قدورت، ایک باطنی غفلت اور ایک باطنی ظلمت۔ انسان قدورت کی حالت میں، انسان غفلت کی حالت میں، انسان ہر قسم کی ظلمت اور تاریکی کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی جب عبادت کرے گا تو اس کی عبادت کے اندر اخلاص پیدا ہی نہیں ہو سکتا، وہ اللہ تعالیٰ کا خالص بندہ بن ہی نہیں سکتا ہے۔ لہٰذا روزے کے ذریعے سے کوشش کرو کہ تم اپنے اندر سے ان چیزوں کو نکالو، قدورت کو نکالو، غفلت کو نکالو، ظلمت کو نکالو۔ یہاں قدورت سے مراد وہ جو ہماری نفسانی خواہشات کی وجہ سے ایک میل ہمارے دلوں کے اوپر، ایک میل کی تہ جم جاتی ہے، وہ ہے قدورت۔ غفلت یعنی جب ہم اس حقیقت کو بھول جاتے ہیں کہ اللہ ہمارا رب ہے اور میں اللہ کا بندہ ہوں اور میں نے اپنی زندگی کے سارے کام اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق انجام دینے ہیں۔ جب ہم کہتے ہیں لا الہ الا اللہ تو ہم اللہ تعالیٰ سے ایک عہد کر رہے ہوتے ہیں کہ اے اللہ تو میرا مالک ہے، تو میرا رب ہے، تو میرا معبود ہے، میں نے اپنی زندگی کے سارے کام تیرے حکم کے مطابق انجام دینے ہیں۔ لیکن غفلت جب ہو جاتی ہے اور ہم اس بات کو بھول جاتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہم سے کوتاہیاں ہوتی ہیں، اور جو عبادت کر بھی رہے ہوتے ہیں تو وہ صرف ایک رسم کے طور پر، ایک ریچول کے طور پہ کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کے اندر جو روح ہوتی ہے، جو ہمیں اخلاص کے ساتھ عبادت کرنے سے نصیب ہوتی ہے، اللہ کا جو قرب نصیب ہوتا ہے، وہ اس کے اندر پھر نہیں پائی جاتی۔ تو فرماتے ہیں کہ روزہ رکھو تو روزے کے ذریعے سے اپنے اندر سے ہر قسم کی قدورت، ہر قسم کی غفلت اور ہر قسم کی تاریکی کو نکال دو۔ پھر آگے چل کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ایک اور ارشاد کا حوالہ دیتے ہوئے امام جعفر صادق علیہ السلام فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قال اللہ تعالیٰ، کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ یعنی امام جعفر صادق علیہ السلام فرما رہے ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، الصوم لی وانا اجزی بہ، روزہ میرے لیے ہے، روزہ خالص میرے لیے ہوتا ہے، وانا اجزی بہ، اور اس کی جزا اور اس کا بدلہ اور اس کا صلہ بھی میں ہی روزے دار کو دوں گا۔ اس ارشاد کے اس حصے پر یہاں اکتفا کرتے ہیں، اور انشاءاللہ باقی گفتگو ہم اگلی ویڈیو میں کریں گے۔ اللہ تعالی ہمیں اپنے روزوں میں امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کے ان ارشادات کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں اپنے روزے کو خالص قربتاً الی اللہ، اللہ کا قرب حاصل کرنے کی نیت سے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں روزے کے ذریعے سے اپنی خواہشات کو کنٹرول کرنے اور شیطان کے راستے پر چلنے کی ہمت کو توڑنے کی نیت سے روزہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔